بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا، 2 ہجری کے اندر ہی رمضان فرض ہوا، 2 ہجری کے اندر ہی زکوٰۃ فرض ہوئی، 2 ہجری کے اندر ہی فطرانہ فرض کیا گیا۔ یہ سب احکامات بھی 2 ہجری کے اندر آئے۔ غزوہ بدر کے بعد نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کی ایک شاخ بنو قینقاع انہوں نے بدعہدی کر دی اور نبی علیہ السلام کے خلاف جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ نبی علیہ والسلام آپ نے بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جوں ہی ہتھیار ڈالے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہاں پہ پہنچا اور نبی علیہ السلام کی منتیں اور ترلے کرنا شروع کر دیے کہ اللہ کے رسول، یہ میرے حلیف ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ان سے بڑا پرانا تعلق ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ اتنی بار بار بات کرنے کے بعد، اصرار کرنے کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے اموال ضبط کر لیے اور ان سب کو آپ نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ اور یوں مدینہ کے اندر یہودیوں کی 2 شاخیں باقی رہ گئیں، ایک بنو نذیر اور دوسری بنو قریظہ۔ ادھر سے مشرکین جب واپس پہنچے، اب ان کو بڑا ملال تھا کہ ہم اتنے تھوڑے مسلمانوں سے ہار گئے۔ ابو لہب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، باقی سارے مشرکین اس میں شریک ہوئے تھے اور مارے بھی گئے۔ ابو لہب بڑے غصے کا اظہار کرتا تھا کہ تم لوگ کیوں ہار کے آئے۔ غزوہ بدر سے 7 دن بعد ابو لہب کو ایک بیماری ادسا نامی بیماری نے آ گھیرا، جو کہ طاعون جیسی بیماری ہے، اور اس کے بدن میں انتہائی بدبو پیدا ہو گئی اور 7 دن بعد ہی وہ مر گیا اسی طاعون نامی بیماری میں۔ حتیٰ کہ اس کے سگے بیٹے بھی اس کے قریب نہ جاتے۔ 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح پڑی رہی۔ پھر ایک گڑھا کھود کے دور سے اس کو قبر میں پھینک کے، دور سے پتھر پھینکے گئے اور قبر کو بھر دیا گیا۔ اب مشرکین انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ تب مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے وہ جو تجارتی قافلے میں مال لے کے آئے تھے اس پر مشورہ کیا کہ بھئی یہ سارا مال ہم واپس نہیں کرتے، میرا مشورہ ہے کہ جس جس کا مال ہے وہ جنگ کے لیے وقف کر دے تاکہ ہم مسلمانوں سے انتقام لے سکیں۔ اور وہ 1000 اونٹ اور 250 کلو سونے کے برابر جو مالیت تھی وہ سارا اگلی جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا۔ اب مشرکین نے بڑے زور و شور سے تیاریاں شروع کیں اور دوبارہ پھر جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اب غزوہ احد 3 ہجری کے اندر ہوا۔ 3000 کا لشکر لے کے آئے اور اسلحے سے لیس ہو کے آئے۔ نبی علیہ السلام آپ کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیسے جنگ کی جائے، کیا مدینہ میں رہ کے لڑا جائے یا باہر جا کے لڑا جائے۔ تو صحابہ کرام میں سے اکثریت، خاص طور پہ نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں مدینے سے باہر جا کے جنگ لڑنی چاہیے۔ جبکہ منافقین میں سے اکثر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں دفاعی جنگ لڑنی چاہیے، یعنی مدینہ میں رہ کر۔ آپ نے اکثر صحابہ کی رائے کو ترجیح دی اور آپ 1000 کا لشکر لے کے آپ احد کی طرف بڑھے۔ مشرکین وہ احد کے پاس آ کے خیمہ زن ہو چکے تھے۔ اب آپ احد کی طرف بڑھے تو راستے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے کہا چونکہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑا جائے، آپ باہر آگے لڑنے کے لیے، تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور واپس مدینہ چلا گیا، اور یوں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ نبی علیہ السلام آپ احد کے میدان میں پہنچے اور آپ نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے 50 تیر انداز دیے اور آپ نے جبل رمات پہ مقرر کر دیا اور فرمایا تاکید کرتے ہوئے، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی درہ نہیں چھوڑنا، یہاں پہ رہنا تم نے، اور اگر تم دیکھو ہمیں فتح مل گئی ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، پھر بھی تم درہ نہ چھوڑنا۔ 50 تیر انداز مقرر کیے اور آپ مشرکین کے سامنے آ کے لشکر کو خیمہ زن کر دیا۔ اب آپس میں جنگ شروع ہوئی۔ شروع ہی سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، مشرکین ان کے دانت کھٹے ہوئے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب
اس جنگ کے اندر مشرکین کی 15 عورتیں بھی آئی تھیں، وہ بھی بھاگیں، مشرکین بھی بھاگے، حتیٰ کہ اپنا مال و متاع چھوڑ کے دوڑ لگا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام، آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ بہت سے مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو 50 تیر انداز وہ جبل رمات پہ مقرر تھے، جب انہوں نے دیکھا ہمیں فتح تو مل چکی ہے، تو وہ تیر انداز درہ چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ ان میں سے 40 افراد نے درہ چھوڑ دیا۔ جناب عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہے، منع کرتے رہے کہ اللہ کے رسول نے کتنی تاکید کی تھی کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے کہا اب تو فتح ہو چکی ہے، اب یہاں رکنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم اپنے بھائیوں کو جا کے ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم بھی سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ تب مسلمان نہیں تھے، انہوں نے موقع دیکھا کہ درہ خالی ہے، تو وہ احد پہاڑ کی پچھلی جانب سے آئے اور وہ 50 تیر اندازوں میں سے جو 10 باقی تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور مسلمانوں سے عقب سے پچھلی جانب سے حملہ کر دیا۔ اور یہ حملہ اتنا یکبارگی تھا، اتنا اچانک تھا کہ مسلمان سنبھل نہ سکے، کوئی ادھر کو چلا گیا، کوئی ادھر کو چلا گیا، حتیٰ کہ مسلمان منتشر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 9 صحابہ رہ گئے۔ نبی علیہ السلام، آپ نے صحابہ کو آواز دی اور پھر آپ کے گرد صحابہ کرام اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس حملے کا مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نقصان یہ تھا کہ آپ 70 صحابہ کرام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اسی جنگ میں شہید کیا گیا۔ وحشی بن حرب نے ان کو شہید کیا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے مسلمان کو شہید کیا اور ایک بہت بڑے کافر کو مارا ہے۔ میں نے جس مسلمان کو شہید کیا وہ حضرت حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، اور جس کافر کو مارا وہ مسیلمہ کذاب، جو کہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، اس کو بھی قتل کرنے والے یہی تھے، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ غزوہ احد کے موقع پہ مسلمان نہیں تھے۔ اسی جنگ میں حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ وہ بھی شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر پردوں کے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بڑے عظیم صحابی تھے، وہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو 70 کے قریب صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ کوئی شکست یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھاگ جاتے، مشرکین حملہ کر کے چلے گئے، مسلمان نہیں بھاگے، گویا کہ ان کی شکست نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے، اسی طرح آپ کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس گئیں۔ نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ نبی علیہ السلام آپ واپس مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو غزوہ احد میں گویا کہ مشرکین نے نقصان پہنچایا، لیکن اس میں بھی آخر کار تقریباً فتح مسلمانوں کی ہی تھی۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ واپس آئے تو آپ کو خبر ملی کہ بنو نذیر کے لوگوں نے بدعہدی کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام، آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور بنو نذیر کا جا کے محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر کے لوگ پہلے تو گھبرائے، لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہاں ان کے پاس گیا، ان کو جا کے شہ دی، کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے پاس 2000 بندہ ہے جو جنگ کرنے کے قابل ہے، تو تم ڈرو نہ، پیچھے نہ ہٹو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس طرح بنو نذیر کے لوگ ڈٹ گئے۔ جب نبی علیہ السلام لشکر لے کے آئے تو عبداللہ بن ابی پیچھے ہٹ گیا اور بنو نذیر کے لوگ پھنس گئے۔ تو نبی علیہ السلام، آپ نے ان کے اموال ضبط کر لیے اور بنو نذیر کے لوگوں کو بھی مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ نے 3 ہجری کے اندر بنو نذیر کو جلا وطن کیا۔ مشرکین یہ واپس گئے۔ اب ان کو یہ ملال باقی تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچایا ہے، لیکن ہم مکمل خاتمہ نہیں کر سکے۔ ایک یہ ملال تھا، ادھر سے بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، تو بنو نذیر کے 20 سردار مشرکین مکہ کے پاس پہنچے، ان کو جا کے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ایک انتہائی فیصلہ کن جنگ کا اعلان کرو۔ مشرکین تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا سکے، اب انہوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے عرب کے تمام قبائل میں اعلان کروا دیا کہ بھئی سب لوگ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔
ادھر سے یہودیوں نے بھی اس بات کی تائید کی، اور یہ سارے قبائل ملے، اس طرح 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، تاکہ مدینے کی مکمل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، جتنا بڑا لشکر مشرکین نے تیار کر لیا، اور یہ لشکر لے کے مدینہ کی طرف بڑھے 4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے شروع میں۔ زیادہ تر مفسرین اور مورخین کی رائے یہی ہے کہ 4 ہجری کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور صحابہ اکرام میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور یوں خندق کھود کے اس لشکر کا دفاع کیا گیا۔